اس کے پیغام کو نہیں سمجھا، تو یہ آنکھیں اس لیے رب نے دی تھی کہ اس سے میرا قرآن پڑھو، تو قیامت کے دن وہ شخص نابینا اٹھایا جائے گا۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ اٹھ کے قرآن پڑھا کرو اور قرآن پڑھتے ہوئے رویا کرو۔ پھر کہا فَإِن لَمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا، اگر رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش کیا کرو۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری سے ایک مرید نے پوچھا، حضرت اگر رونے کی کوشش کریں پھر بھی رونا نہ آئے؟ فرمایا مقدر پہ رویا کرو، اتنے سنگ دل ہو گئے ہو۔ امام ابو نعیم نے حلیہ میں لکھا، لا خیر فی عین لا تبکی من خشیت اللہ، اس آنکھ میں کوئی بھلائی نہیں ہے جو رب کے خوف میں روتی نہیں ہے۔ رومی کہتے ہیں جہاں پانی چلتا ہے وہاں سبزہ اگتا ہے، اور جہاں آنسو چلتے ہیں وہاں رب کی رحمت اترتی ہے۔ تو کہا راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ اٹھ کے قرآن پڑھا کرو، قرآن خود نور دیتا ہے، اس کی تلاوت کیا کرو۔ ایک حدیث ہے، جب میں نے پہلی بار پڑھی تھی تو میرے اوپر ایک کپ کپی طاری ہو گئی، اور وہ لمحے دوبارہ تو نہیں اس انداز سے مل سکے، لیکن جب بھی میں پڑھتا ہوں ایک حاض ملتا ہے۔ فرمایا قرآن یہ اللہ کی وہ لٹکتی ہوئی رسی ہے جس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا تمہارے رب کے ہاتھ میں۔ کرنٹ لگتا ہے کہ یہ وہ قرآن ہے جس کا ایک سرا رب کے ہاتھ میں ہے تو دوسرا سرا تمہارے ہاتھ میں ہے۔ تو کہا قرآن ڈائریکٹ فیض دے گا، قرآن ڈائریکٹ نور دے گا۔ علامہ اقبال نے اپنے ایک ملنے والے کو خط لکھا، کہا ترجمہ نہیں بھی آتا تو پھر بھی تلاوت کرو، خالی تلاوت کرنے والے کے قلب کا تعلق حضور کے دل سے جڑ جاتا۔ سیارہ ڈائجسٹ کا ایک قرآن نمبر چھپا تھا، اس میں ایک شخص کی کہانی لکھی تھی کہ قبر کھودتے اس کی قبر کھل گئی، لوگوں نے دیکھا کہ قبر میں روشنی ہے اور کفن بھی میلا نہیں ہوا، اور وہاں گلاب اگے ہوئے ہیں جس کی خوشبو سے ماحول میں عطر پھیلا ہے۔ تو لوگ اس نشان پہ صاحب قبر کا گھر تلاش کرتے رہے، اس کی بیوہ سے ملاقات ہو گئی، اگرچہ وہ بہت زیادہ بوڑھی ہو چکی تھی۔ پوچھا تیرے شوہر کا کیا عمل ہے کہ ہم نے اس کی قبر میں روشنی بھی دیکھی ہے اور خوشبوئیں بھی دیکھی؟ اس نے کہا میرا شوہر ایک دیہاتی شخص تھا، مجھے کوئی اس کا ایسا عمل نظر نہیں آتا، ہاں یہ مجھے یاد ہے کہ وہ قرآن مجید تو نہیں پڑھا تھا لیکن اس کتاب سے محبت اسے بڑی تھی، اور صبح جب نماز پڑھنے جاتا تو لوگ قرآن مجید کھول کے بیٹھتے تو اسے بڑا دکھ ہوتا کہ میں بھی قرآن پڑھا ہوتا تو مجھے بھی یہ برکت نصیب ہوتی۔ اب گھر آتا تو اس کے قدم بوجھل ہوتے، گھر آ کے طاق پہ پڑے ہوئے قرآن مجید کے نسخے کو اٹھاتا اور کھولتا اور ایک ایک سطر پہ انگلی رکھتا اور کہتا مالک مجھے نہیں پتا یہ کیا لکھا ہے، لیکن جو لکھا ہے سچ لکھا ہے۔ پھر نیچے آ جاتا، کہتا مالک مجھے نہیں پتا یہ کیا لکھا ہے، میری بدقسمتی کہ مجھے نہیں پتا، لیکن جو لکھا ہے سچ لکھا ہے، تیرا کلام ہے۔ انگلیاں پھیرتا جاتا اور یہ کہتا چلا جاتا یہ بھی حق ہے، یہ بھی حق ہے، یہ بھی حق ہے اور یہ بھی حق ہے۔ تو آج اس کی قبر میں جو اجالے پھیلے ہوئے ہیں تو اس قرآن کی محبت کی وجہ سے ہے۔ اللہ ہم سب کی قبروں میں روشنیاں کر، چونکہ ہماری تحریک قرآن مجید کی تحریک ہے تو اللہ کی کرم نوازیاں ہو جائیں،
ہم اس کتاب کا حق تو ادا نہیں کر سکتے، لیکن نوکری تو اللہ نے ہمیں نصیب کر دی ہے۔ اللہ اس کتاب کی برکتیں ہمیں نصیب کرے۔